ایک طویل وقفہ کے بعد آج میں آپ خواتین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں درس قرآن کے موقع پر۔ آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے بیویوں پر شوہروں کے حقوق۔ چونکہ یہ محفل خصوصی بہنوں کے لیے ہی ہے اور ہماری بہنیں ہی یہاں موجود رہتی ہیں اور بہنوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ذمہ داری ان پر عائد کی ہے ان کے شوہر کے سلسلے میں۔ میں نے بتایا کہ اسلام ایک بالکل افراط اور تفریط سے پاک دین ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک طرف سے جھکاؤ دے دیا گیا ہو، کمزور بنا دیا گیا ہو۔ دیگر ادیان مذاہب کے طریقے سے آپ دیگر ادیان اور مذاہب کا اگر مطالعہ کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شوہروں کو بڑا اونچا درجہ دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض مذاہب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بیویوں کو بڑا مرتبہ دے دیا گیا، شوہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض ممالک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا اگر جائزہ لیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں عورتوں کو بیجا حقوق دے دیے گئے جہاں مردوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں ایسے قانون وضع کیے گئے ہیں جہاں مردوں پر بیجا اس کو حقوق دے دیے گئے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک اور صاف جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے تمام لوگوں کو حقوق فراہم کیے اور جن لوگوں کو بھی جو حق فراہم کیا اسلام نے وہ ظاہر سی بات ہے جو اپنے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بنایا ہوا قانون ہے۔ لہٰذا میرے دل کے اندر یہ بات پائی جانی چاہیے اور ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو حقوق عائد کیا اسلام نے یقینی طور پر اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر بہتری ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند حقوق کا تذکرہ کروں گا کہ اسلام نے شوہر کے کیا حقوق بتائے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں، قرآن کریم کے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ بہت ہی مشہور آیت ہے اور آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا عورتوں پر۔ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اسلام نے شوہروں کو وہ مقام عطا کیا کہ مرد جو ہے قوام ہوتا ہے، گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ادارے، کسی یونیورسٹی، کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی ایک انسان سرپرست ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو اس انسٹیٹیوٹ کے معاملات کو سنبھالتا ہے، دیکھتا ہے۔ کوئی اسکول ہے تو وہاں کا پرنسپل ہے، کوئی آفس ہے تو وہاں کا کوئی باس ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ملے گا آپ کو جو ایک حاکم کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ تو ہمارا جو اپنا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ضرورت ہے کسی ایک شخص کی جس کے اندر جس کے پاس حاکمیت ہو، جس کے پاس قوامیت ہو اور اس کے حکم سے گھر کا نظام چلے۔
اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہے، قوام ہے۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس سے پہلے، اس کو جاننے سے پہلے شوہر کی اہمیت کو اگر ہم جان لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شوہر کی اہمیت کیا اسلام کی نظر میں؟ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت، صحیح روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان يسجد لزوجها۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر ایسا ہوتا، اگر میں اجازت دیتا کسی کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی کیا اہمیت کو بیان فرمائی۔ احادیث قریبہ کے مطالعہ سے جو کچھ حقوق شوہر کے سلسلے میں ملتی ہے اس میں سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا حق ہے بیویوں کا اپنے شوہر پر، جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے حق خدمت۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ شریعت اسلامی کے مطابق شوہر کی خدمت کرنا بیوی پر شوہر کا ایک حق ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت تشریف لاتی ہے اپنی کچھ حاجت کو لے کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا خاوند موجود ہے، تمہارا شوہر موجود ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جی ہاں میرا شوہر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر جو موجود ہے تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ وہ عورت جواب دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر طرح کی خدمت کرتی ہوں، جو بن پڑتا ہے مجھ سے، جو کچھ میری کیپیسٹی اور صلاحیت کے اندر ہے میں اس حد تک اس کی خدمت کرتی ہوں، سوائے یہ کہ میں عاجز آ جاؤں جو کوئی کام نہ کر سکوں، اس کے علاوہ میں پوری کوشش کرتی ہوں اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظری این انت من فانما هو جنتک ونار۔ اے عورت جس بات کا تو ذکر کر رہی ہے، جس خدمت کا تو ذکر کر رہی ہے، یہ جان لے تو اچھی طریقے سے کہ تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے دوزخ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو اس قدر تاکید کی ہے شوہر کے حقوق کے سلسلے میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے شوہر جو ہے اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کی تابعداری کر کے اگر کرتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ دے گا،
اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرتی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ حق ہے شوہر کا۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اس بات سے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں جنتی عورتوں کا سردار کہا گیا ہے، یہ ایسی خواتین ہیں، یہ ایسی خاتون ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین جو ہیں، یہ ایسی خواتین ہیں جنہیں ہم ایک مسلمان خاتون جنہیں اپنا رول ماڈل تسلیم کر سکتا ہے اور ان کی زندگی کو پڑھنی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان حضرات صحابیہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھیں اور غور کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی کس قدر خدمت کی اور کس قدر فرما برداری کی اپنے شوہر کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا کہنا ہے۔ لیکن محنت اور مزدوری دیکھیے، خدمت دیکھیے شوہر کی، گھر کا کام کاج کر رہی ہے، آٹا پیس رہی ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالا پڑ گیا، کس قدر سخت پریشانی کی زندگی گزار رہی، کس قدر محنت اور مشقت بھری زندگی گزار رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہیں ہم رول ماڈل سمجھ سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کے دور نے ایسی ایسی عورتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے جنہیں آج ہماری بہنیں انہیں رول ماڈل تسلیم کرتی ہیں اور ان کے مطابق، ان کے لائف اسٹائل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں فساد پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ کہ ہم نے صحابیہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، ہم نے ایسے لوگوں کی ایسی واحیات عورتوں کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں جو لبرل مائنڈڈ خواتین ہیں اور جن کے نزدیک گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شوہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو شوہروں کی اپنی جوتیوں کے نوک پر رکھتی ہیں اور ببانگ دہل کہتی ہیں، بڑے مغرور اور گھمنڈ کے لہجے میں کہتی ہیں کہ مجھے شوہر کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، دو چار پیسے کمانے لگی، کسی اسکول میں ٹیچر ہو گئی، کوئی جاب مل گیا، تو اب شوہر ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صحابیہ پر کی زندگی کو غور کریں گے، مالدار خاتون ہیں، مالدار خاتون، لیکن وہ اپنی شوہر کی کس قدر فرما برداری کیا کرتی تھی، کس قدر خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تاریخ کے صفحات اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو شوہر کا جو سب سے پہلا حق ہے بیوی پر کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی تابعداری کرے۔ دوسرا حق ایک عورت پر جو عائد ہوتا ہے شوہر کے لیے، وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اطاعت و فرما برداری کے معنی ہوتا ہے بات کو ماننا، شوہر کے حکم کو ماننا، شوہر کے خوشی کا خیال رکھنا۔ شوہر اگر کسی کام کے لیے حکم دے، اگرچہ مجھے وہ بات ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہو، لیکن شوہر کی اطاعت یہاں پر آتی ہے، لہذا اس بات کو مان لیں۔ ہاں یہ بات جان لیجئے کہ اگر شوہر اسلامی شریعت کے خلاف کوئی بات کرنے کو، کوئی عمل کرنے کو کہتا ہے جسے شریعت نے آپ کو روکا ہے، کوئی شرکیہ اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی بدعت والا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے،
جس سے شریعت نے آپ کو روکا جو گناہ ہے، ایسے کام کرنے کے لیے آپ پر کوئی حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کاموں کو کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا۔ لیکن دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں آپ پر لازمی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 نمازوں کو پڑھے، یعنی کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 صلاح کا اہتمام کرے، وصامت شہرہا، اور مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس فرض روزے کا اہتمام کرے، وحفظت فرجہا، اور دوسری روایت میں وحسنت فرجہا بھی ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرمائے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کتنی بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھنے والی ہو۔ دیکھیے دین کتنا آسان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اس جنت میں داخلہ کتنا آسان ہے، اندازہ لگا لیجیے۔ لوگ سوچتے ہیں او جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت یہ تو بہت مشکل ترین، پتہ نہیں کون کون سا جتن کرنا ہوگا تب جا کر جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک عورت کو؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھ لے، 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، فرض روزہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے اس کو، فرض روزہ رکھ لیتی ہے، وحفظت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں بے پردگی کی باتیں بھی آتی ہے، اب کے پردے کا اہتمام کرتی ہے، بے پردہ نہیں رہتی ہے بلکہ پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، قیل لها ادخلی الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جنت میں تو داخلہ ہے، جنت میں تو داخلہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اتنی بڑی بشارت سنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم ادھر سے ادھر سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دروازہ تمہارے لیے بند نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ان کاموں کو تم کر کے آئی ہو کہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، پردے کا اہتمام کیا ہے، بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کی، شوہر کا کہنا مانا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت سب سے افضل ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آج ہماری نگاہ میں ہم سے اگر سوال کیا جائے کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، تو ہم ایک طویل لسٹ لے کر حاضر ہو جائیں گے کہ سماج میں اس کا یہ مقام اور یہ رتبہ ہے، کس کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے ہے، گولڈ کی وجہ سے ہے، جیولری کی وجہ سے ہے، شان و شوکت یہ فلاں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے،
کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے وہ خوش کر دے. یہ سب سے افضل عورت ہے، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اپنے شوہر کو وہ خوش کر دے. اور فرمایا کہ جب اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے. دو باتوں کا حکم دیا. ہمیں کی جو بھی بہنیں یہاں موجود ہیں یا ہماری بہنوں کے ذریعے سے یہ پیغام یہاں تک پہنچے، غور کریں کہ کیا یہ خوبی ہمارے اندر ہے. آج ہمارے حسن کی وجہ سے، ہماری خوبصورتی کی وجہ سے آج دوسرے خوش ہوتے ہیں، شوہر خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آج ہماری نگاہوں کے اندر اور ہمارے شکل و صورت کے اندر جو خوبصورتی ہے اور جو اس کو مینٹین کرنے کا جو ایک ڈھنگ ہے اور جو شوق ہے، آج افسوس کی بات ہے یہ تمام چیزیں ہماری اپنے شوہر کے لیے نہیں ہوتی ہے، غیروں کے لیے ہے، پارٹی کے لیے ہے، فنکشن کے لیے ہے. کسی ایسے محفل میں، شادی بیاہ کے محفل میں، کسی اور پارٹی کے محفل میں جاتے ہیں تو ہم بہت سجتے ہیں، سنورتے ہیں، اپنے آپ کو خوب آراستہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں گیٹ ٹوگیدر ہے، اتنے سارے لوگ آئیں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے. اس کے لیے ہم خود کو آراستہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے شوہر کے لیے خود کو آراستہ نہیں کرتے، بناتے نہیں، تیار نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے، خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سجانا، بنانا، سنوارنا، یہ ساری چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہارے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو جائے تو اس کے گھر آنے سے پہلے اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر دو. کھانا بنانا ہے، گھر صاف کرنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤ. پتہ تو ہے روزانہ کا معمول ہے، شوہر کے گھر آنے کا معمول وقت معلوم ہے، 5 بجے ہے، 6 بجے ہے، 8 بجے ہے، 9 بجے ہے. ایک معمول کے مطابق پتہ اندازہ کہ یہ وقت ہے شوہر کے گھر آنے کا. اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سجا لو، سنوار لو، تیار کر لو. شوہر گھر آئے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، نظر پڑے شوہر کی تو شوہر کو خوشی مل جائے، خوشی کا احساس ہو اسے. لیکن ہمارے ماحول اور معاشرے کا حال بہت برا ہے، بہت ہی برا حال ہے. جتنے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے، یہ سارے کپڑے گھروں میں پہنتے شوہروں کے سامنے، اور جتنے بہترین سوٹ ہیں، مہنگے کپڑے، یہ سارے الماریوں کے اندر بند ہیں. وہ شادی بیاہ کی محفل کے لیے شوہر کا حق ادا کیجیے. اگر آپ افضل عورت بننا چاہتی ہیں، سب سے افضل ترین عورت، جس کو افضل ترین عورت قرار دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ وہ بننا چاہتی ہیں تو لازمی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے. ایسے لباس، اچھے لباس پہنیے، اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے، خوبصورت بنائیے اپنے شوہر کے لیے کہ شوہر جب دیکھے تو خوش ہو جائے. اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات کو مان لے. اس میں ہر طرح کا حکم آتا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں فرما برداری کے سلسلے میں کہ فرما برداری کا جو اپوزٹ ہے برعکس نافرمانی ہے. فرما برداری کا جو برعکس ہے وہ نافرمانی ہے. تو شوہروں کی فرما برداری کے سلسلے میں جو بشارت سنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالمقابل، اس کے اپوزٹ برعکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ایسے خواتین کے تعلق سے کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں کے لیے وعید بھی سنائی. چنانچہ ایک حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کی سروں سے اوپر نہیں گزرتی. سروں سے اوپر گزرنے کا مطلب اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی ہے، مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. انسان نماز پڑھا، اس کے سر ہی تک رہ گیا.
ظاہر سی بات جب اس کے اوپر جائے گا تب اس کی نمازیں، اس کی دیگر عبادات جو ہے شرف قبولیت کو پہنچے گی، اللہ رب العالمین کے پاس مقبولیت کے درجے کو پہنچے گی، تبھی جب یہ آنکھ سے اوپر جائے۔ لیکن آپ کی نمازیں آپ کی سروں سے اوپر نہیں گزر رہی، جبکہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں، ظہر بھی پڑھ رہی ہیں، عصر بھی پڑھ، بلکہ آپ تو تہجد کا بھی اہتمام کر رہی ہیں، اللہ اکبر، دروس کی محفل میں بھی آ رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے فریضے بھی انجام دے رہی ہیں، بہنوں کے درمیان آپ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو بھی انجام دے رہی ہیں، بہت ساری عبادتیں کر رہی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک غلام جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگا ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے مالک نے اس کو رکھا اپنے کام کے لیے، پیسے دیے ہیں، اس کے خورد و نوش کا اہتمام کر رہا ہے، اس کی ضروریات زندگی کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ اپنے مصرف کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی خادم کو رکھا ہے، غلام کو رکھا ہے، اور خادم جو ہے غلام جو بھاگ جائے تو ایسے بھاگا ہوا غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی حتی یرجی، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنے مالک کے پاس آ جائے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کے حکم کو نہیں مانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول نہیں کرتا حتی ترجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ نافرمانی جو ہے، شوہر کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور حقوق کا تذکرہ میں کرتا چلوں، اختصار کے ساتھ وقت کی کمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آ جائے، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ زائد سے زائد باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تیسرا حق جو شوہر کا ہے ایک بیوی پر، وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ ابھی اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی اس میں وہ بات آئی تھی کہ وصامت شہرہا، کہ فرض روزہ رکھتی ہو، فرض روزہ رکھنے میں، رمضان کا روزہ رکھنے میں شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ شوہر اجازت لینا پڑے گا بھائی رمضان کے روز کل رکھے یا نہیں رکھے روزہ، رمضان کے علاوہ جو نوافل روزے کا جو اہتمام ہوتا ہے، ان نوافل روزے کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی عورت نفلی روزہ کا اہتمام نہ کرے۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں، اس کا شوہر موجود ہو اور اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اندازہ لگا لیں شوہر کا کیا مقام ہے۔ نفلی روزہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے تقرب کے حصول کے لیے کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، لیکن اس عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر شوہر موجود ہے گھر میں تو شوہر کی موجودگی میں، شوہر کے رہتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے، کیونکہ جب ایک عورت روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک کے وقفہ میں اس کو حلال چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، مباشرت سے، مجامعت سے اجتناب کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شوہر اگر گھر آیا ہوا ہے، کہیں باہر گیا ہوا تھا، کام کاج مصروف تھا، ابھی گھر میں موجود ہے، اگر دن کے کسی حصے میں، شام کے کسی حصے میں اس کو ضرورت پیش آ جائے، اس کی خواہش اس کو پیش آ جائے، جب وہ اس کو بلائے گا اور وہ روزے کی حالت میں رہے گی، ممکن ہے کہ اس کو عجیب سا لگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حق جو بہت بڑا حق ہے وہ ہے کہ عورت بیوی اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔
شکریہ ادا کریں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری آپ اچھائیاں کر دیجئے، بھلائیاں کر دیں، لیکن زبان سے کبھی شکریہ کے کلمات نہیں نکلتے. بہت سارے لوگ ملیں گے ایسے. لہذا بندوں کا تو ایک حق ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق میں سے بیوی پر جو حق عائد ہوتا ہے شوہر کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے، شکر گزاری کرے. اس کی شکر گزاری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ شوہر کسی بھی حال میں رکھے اپنی استطاعت کے مطابق، اگر وہ رکھتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا شکریہ ادا کرے. ممکن ہے شوہر کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ذرائع نہیں ہے جسے جو آپ امیجن کرتی تھی پہلے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، کہ سسرال جانے کے بعد ہم کو یہ فیسلٹی ملے گی، وہ فیسلٹی ملے گا، اس طرح کی رہائش ہوگی، اس طرح کا یعنی کہ الگ ایک یہ ملے گا. لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملی. جو کچھ خواہشات تھی آپ کی، اس کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے. کھانے پینے کے سلسلے میں، گھومنے کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں، دیگر تحفے تحائف کے سلسلے میں، رہائش کے سلسلے میں. ممکن ہے کہ کچھ کمی اس کے اندر ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے، اس کے دیے ہوئے چیزوں کو اچھا سمجھے. بہت ساری عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ بہت محبت کے ساتھ ایک تحفہ لے کر کے آتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ لے کر آتا ہے، بڑی امنگ کے ساتھ لے کر آتا ہے کہ اس تحفے کو میں اپنی بیوی کو دوں گا. سنار کے دکان میں گیا، کچھ پیسے اس کے پاس میں تھے، 5-6 ہزار روپے کا کوئی سونا کا سامان خرید کر کے لے کے آیا گھر میں کہ آج میری بیوی بہت خوش ہو جائے گی اس تحفے کو دیکھ کر. بیچارہ گھر لے کر کے آتا ہے، ڈبہ کھول کر دیتا ہے. وہ ایسا لے کر کے آئے، ابا کے گھر میں تو اس سے زیادہ رکھا ہوا تھا میرا، وہ میری امی اس سے پہلے مجھے لا کر کے دی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھا وہ اور مہنگا بھی تھا. وہ میری خالہ اس سے پہلے آئی تھی تو وہ اس سے اچھا لے کر کے آئی تھی. اگر اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں، آپ یقین مانیے کہ شوہر کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گا. اور شریعت نے یہاں پر آپ کو منع کیا ہے کہ شوہر کی ناشکری نہ کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کے چیزوں کے ساتھ اس کے چیزوں کو اچھی نیت سے دیکھی جائے اور اس کی دلجوئی کی جائے. اس کے بالمقابل یہ ناشکری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ. آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. جب جہنم کی سیر کرائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرماتے ہیں صحابہ کرام سے میں نے دیکھا کہ عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں ہے، عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے عورتوں کو زیادہ جہنم میں جانے کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہیں. یہ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اگر ان میں سے کسی ایک زندگی بھر احسانات کرتے رہے اپنی بیوی پر، کوئی شخص پوری زندگی احسان کرتا آ رہا ہے، پوری زندگی اس کی دیکھ بھال کرتا آ رہا ہے، اس کا خیال کرتا آ رہا ہے، اس کی خواہش کو پوری کرتا آ رہا ہے پوری زندگی، لیکن کبھی کسی دن اگر کسی طریقے کی کوئی کمی اس شوہر سے واقع ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی کمی والا معاملہ آ جائے، تو فوراً اپنی زبان سے کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے. اور کیجئے گا اس بات کو، یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالی، صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے نوٹ کیا اور احادیث کی شکل میں موجود ہے. اور حوالہ بھی دے رہا ہوں
تو متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت میں بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک شوہر احسان کرتا ہے، لیکن کسی دن اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ کوئی کمی کوئی نقص اگر باقی رہ گئی، زبان سے فوراً کہہ دیتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوئی خیر نہیں دیکھی. آج دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے، مائکے جاتے ہی شکایت شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کی بھی شکایت شروع کر دیتی ہیں. ایک رونا ہے کہاں پھنسا دیا آپ ہم کو. ماں باپ کو بھی پریشان کرتی گھر جا کر، آپ لوگوں نے مجھے کہاں پھنسا دیا، کس گھر میں پھنسا دیا. دیکھیں خلا کے یہاں شادی میں گئے تو چھوٹی والی بہن اس کے شوہر نے کیسا سوٹ دلایا، کیسے اس کو زیورات دیے اور اس کی شادی میں کیسے کیسے تحفے دیے، اور ایک میرے شوہر نے کوئی بہترین جوڑا بھی نہیں سلایا، کوئی زیور بھی نہیں، اور تحفے تحائف بھی جو دینا تھا رشتہ داری میں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیے. اس طریقے کی باتیں کہنا سخت گناہ ہے، سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ایسی عورتوں کے تعلق سے جو اپنے شوہروں کے سلسلے میں ایسی باتیں کرتی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو نہیں دیکھتا، اس عورت کی جانب اپنی نگاہ نہیں ڈالے گا جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے. اندازہ لگا سکتی ہے کہ شوہر کے کیا حقوق اسلام نے بیان فرمائے. ان تمام حقوق کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین حق جو عائد ہوتا ہے بیوی پر شوہر کے سلسلے میں، وہ حق ہے حق بستر. یہ بہت ہی اہم ترین حق ہے. بلکہ میں بتاؤں کہ شریعت اسلامیہ نے جو نکاح کے جو اصول مقرر کیے اور نکاح کا جو حکم دیا ہے اور نکاح کی جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ مصلحت اور حکمت یہی ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس وقت میں ایک ایسی قوت اللہ رب العالمین نے ودیت فرمائی انسان کے اندر جسے ہم جنسی قوت کہتے ہیں. اور اس قوت کی تسکین کے لیے، اس قوت کو حاصل کرنے کے، جنسی قوت کو، جنسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے ایک اصول مقرر کیا. اسے آزاد نہیں چھوڑا شریعت نے کہ جیسے چاہے جس ڈھنگ سے چاہے ہم اس خواہش کی تسکین کرتے رہیں، اس کو مکمل کرتے نہیں. شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ گائیڈ لائن بتائے، کچھ حدود بتائے، کچھ اصول بتائے، اور اس کے لیے نکاح کا ہمیں حکم دیا کہ نکاح کے بعد اس جنسی خواہشات کی تکمیل کا کام انجام دیا جائے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار ثواب بتایا، ثواب کا کام بتایا. تعجب و حیرت ہوا صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو اس کی مجامعت پر بھی صدقہ ہے، یہ نیکی ہے. صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہشات کی تسکین کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، ہم کو نیکی دے گا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اسی جنسی قوت کی تسکین اگر تم غلط طریقے سے کرو گے، حرام طریقے سے کرو گے، بغیر نکاح کے کرو گے، کیا اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا؟ کہا بے شک اللہ عذاب دے گا. گناہ دے گا، زنا ہے، اور زنا جو کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عذاب دے گا. تو فرمایا جب غلط طریقے سے کرو گے، حرام طریقے سے کرو گے، جس طریقے اللہ عذاب دے گا اسی طریقے سے حلال طریقے سے اگر کرو گے تو اللہ ثواب بھی دے گا تم کو، اللہ تم کو اس کا اجر بھی دے گا، صدقہ ہے. تو ہم بستری، مجامعت، مباشرت، یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر. اور اب اندازہ لگا لیے، اس سے پہلے جو میں نے حدیث جو میں نے پڑھی تھی نفی روزہ رکھنے سے جو منع فرمایا، اس میں یہی حکمت پوشیدہ ہے، اس کی بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر شوہر کو کبھی حاجت ہو جائے اور اپنی بیوی کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے اس کام کے لیے. تو یہ حق کے بستر ایک بہت ہی اہم ترین حق ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، جب آدمی اب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، پھر شوہر رات اس حالت میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، شوہر اس سے ناراض تھا اور ناراضگی کی حالت میں اس نے رات گزار دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعوت بستر کی دعوت دیتا ہے، اور وہ عورت انکار کر دے بلا عذر شرعی، اگر عذر شرعی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہاں شوہر کو بھی سمجھنی چاہیے اگر شرعی عذر ہے، عورت اگر حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، یا کوئی ایسے مرض میں اس وقت موجود ہے جب کہ واقعی ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں شوہر کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن بلا عذر شرعی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دعوت بستر دیتا ہے، مباشرت کی دعوت دیتا ہے، اور بیوی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی، اور شوہر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں دوسرے طرف چہرہ بدل کر کے سو جاتا ہے، اور بیوی دوسرے طرف چہرہ بدل کر کے سو جاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو مباشرت کا یہ حق شوہر کا ایک حق ہے، اور اس حق کو مکمل کرنا چاہیے، اس حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹا حق جو ہے وہ ہے شوہر کا احترام، شوہر کی عزت، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی توقیر کا لحاظ کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے چونکہ شوہر کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، گھر کا حکمراں بنایا ہے، ظاہر سی بات جب وہ حاکم ہے تو اس کی عزت بھی ہوگی۔ بھائی ہم اپنے اسکول کے پرنسپل کی عزت کرتے ہیں کہ اسکول کا پرنسپل ہے، ہم اپنے آفس کے باس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ میرے آفس کا باس ہے، ہم کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے کے جو سرپرست ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے گھر کا قوام ہے، جو ہمارے گھر کا لیڈر ہے، ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں، اس کا احترام کیوں نہ کریں۔ شریعت نے شوہر کی اطاعت کو واجب و لازمی قرار دیا، لہذا اسی لیے عورت کو چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے۔ اب یہ تعظیم اور احترام میں ایک معاملہ یہ آتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ایک بیوی اپنے شوہر کے نام لے سکتی ہے؟ جب بھی احترام کی باتیں آتی ہیں، عزت اور احترام کا معاملہ آتا ہے، تو اکثر یہ سوال آ جاتا ہے کیا احترام میں یہ بات شامل ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے نام لے کر نہ پکارے؟ کیا شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ آپ یہ بات جان لیں اچھی طریقے سے کہ دیگر مذاہب میں، خاص کر ہندو مذہب کے اندر، عورتوں کے لیے شوہر کا نام لینا بالکل قطعاً منع ہے، بلکہ بڑا پاپ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لے لے، خاص کر دیہات وغیرہ میں، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو پاپ گناہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شوہر کا نام لے رہی ہے۔ شریعت نے کیا حکم دیا ہمیں اس سلسلے میں؟ بعض لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، لیکن میں ان سے ہٹ کر دو عظیم محقق اور جو ہمارے کبار علماء میں شامل اس وقت موجودہ دور میں، ایک مفتی حرم شیخ وسیع اللہ عباس مدنی حفظہ اللہ، اور دوسرے فی الوقت ابھی اس وقت کے محقق شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، ان دونوں کی باتوں کو میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا کہ شریعت نے اگرچہ
عورت کو اس بات کے لیے کوئی ایسا حکم تو نہیں دیا ہے کہ ہاں نام نہ لے یا بغیر نام کے ہی پکارے، لیکن چونکہ ادب کا ایک تقاضا ہے، احترام کا ایک تقاضا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے باپ کا نام نہیں لیتا ہے گھر میں، لہذا اگر ایسی کبھی ضرورت پیش آ جائے، کبھی محبت سے اگر شوہر کا نام لے لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی کنیت کے ساتھ پکارا جائے اس کو۔ مثال کے طور پر بچے آپ کے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے، کوئی سمیہ ہے، بیٹی ہے آپ کی، آپ جو بڑی بیٹی ہے یا بڑا بیٹا یا چھوٹی کسی کی بھی کنیت سے ابو عبداللہ یا ابو سمیہ یا ابو رضوان اس طریقے کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس طریقے کے کلچر کو عام نہ کیا جائے سماج کے اندر کہ نام لے کر ہی پکارا جائے، ایک فیشن چل پڑا ہے آج کل، بلکہ معذرت خواہ ہوں میں کہنے پر، شاید میں کسی ہنسی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کلچر آج کل چل پڑا ہے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں بھی دیکھ رہا ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک نئی بات آئی ہے، ایک نیا ٹائٹل آیا شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، وہ کیا ہے؟ بیبی۔ ایک عجیب جملہ آیا، بیبی، بیوی شوہر کو بیبی کہتی ہے، شوہر بیوی کو بیبی کہتا ہے، ایک عجیب جملہ آیا ہے جو بالکل معیوب ہے، بالکل یعنی کہ سماج کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اچھے نام سے پکارا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی کو کبھی یا عائش یا حمیرہ ان ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ خود اماں عائشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے رب بھی کہتی تھی، محمد کے رب بھی کہتی تھی، تو اس نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن معیوب، لیکن سماج کے اندر اس چیز کو عام کرنا کہ ہاں نام لے کر ہی پکاریں گے، اس چیز کو رائج دینا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو ہم سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے شوہر ہے تو مقام مرتبے میں بڑا ہے اور اس کی عزت، اس کا وقار ضروری ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی ہی روایت ہے، بخاری مسلم کی، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہٹا ہوا ہے، لیس منا، ہمارے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کون؟ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے یہ نہیں کہ من مسلمان نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شوہر کا مقام و مرتبہ ہے تو اس کو کسی کنیت کے ساتھ پکارا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کی تذلیل کرتی ہیں، ان کی تحقیر کرتی ہیں، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، پڑوسیوں کے سامنے شوہر کی کوئی کمزوری اگر ہوتی ہے تو اس کمزوری کو بیان کرتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، معیوب بات ہے۔ یہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی بیوی کی کمزوری کو، اگر کوئی خرابی، کوئی کوتاہی اس کے اندر ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو پردہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے، مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند سمجھ لیجئے کہ کچھ حقوق تھے جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے درمیان میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت اب بالکل قریب ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔